سنو میرے آقا جہنم کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو جہنم کا مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کیا دیکھا، تھوڑا سا اس کا ایک اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت ایک منظر دیکھا کہ اللہ اکبر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پر جہنم کا پتھر مارا جاتا ہے اور ان کا سر ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پر ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے۔ سر کی بات کی ہے، اللہ اکبر پورے جسم میں سر ایسے ہے کہ سب سے زیادہ حساس سر ہوتا ہے، پورے جسم میں کہیں بھی چوٹ لگ جائے آدمی کے بچنے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان کے سر پہ چوٹ لگے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، لیکن میرے اور آپ کے نبی، سچے نبی، صادق و مصدوق نبی، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بڑا سا پتھر جو ہے وہ سر پہ مارا جاتا ہے اور پتھر لڑکتا ہے، اور پتھر لانے والا جب پتھر لانے جاتا ہے تو یہ سر جو پس گیا تھا اس کے لانے تک کے پھر یہ سر اسی طریقے سے واپس برابر ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز وقت گزار کے پڑھتے تھے، یعنی عشاء کی نماز کبھی دن میں پڑھ لیتے تھے فجر کے بعد، عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز نہیں، آج کی نماز کل، کل کی نماز پرسوں، ابھی کی نماز تبھی، تبھی کی نماز ابھی، یعنی کہ نمازوں کو وقت گزار کے پڑھتے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں جو نماز میں سستی کرے اس کا انجام یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو نماز میں سستی کرے انجام یہ ہے، پڑھتے ہیں مگر وقت گزار کر کے پڑھتے ہیں، جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، جو جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ کچھ پڑھتے ہی نہیں، جہنم میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ دنیا 2 دن کی دنیا ہے، یہ دنیا چند دن کی چاندنی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی ہے، یہ دنیا سرائے فانی ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، یاد رکھو اب ہماری باری ہے اور ہمارے بعد پھر ہماری اولاد، ان کے بعد ان کی اولاد، کوئی دنیا میں رہنے نہیں آیا۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے محبوب مقبول بندے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ جب محبوب مقبول بندے دنیا سے گئے ہم نے کب دنیا میں رہنا ہے اور کتنا رہنا ہے اور کب تک کے رہنا ہے؟ ایک حدیث پاک حضرت فقیہ جناب فقیہ اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے اس حدیث کو سنیں۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے اور وہ وادی کا حال یہ ہے اللہ اکبر کہ اس سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم پناہ مانگتا ہے، جہنم خود بھی اس سے پناہ مانگتا ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم اس وادی سے پناہ مانگتا ہے۔ اس وادی کی گرمی، تپش اور حرارت یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، جس کی آگ سے پہاڑ بھی پگھل جائے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وادی جس سے جہنم خود بھی 5 مرتبہ ایک دن میں پناہ مانگتا ہے اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اللہ اکبر، اس وادی میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو فرمایا 2 لوگوں کو داخل کیا جائے گا، ایک تو حرام لقمہ کھانے والے جو لقمہ حرام کھاتے ہیں ان کو داخل کیا جائے گا، اور ایک وہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کو داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں کہ اپنے آپ پر رحم نہیں ہے، کہ اپنے آپ سے محبت نہیں ہے، کہ اپنے آپ سے پیار نہیں ہے؟ کہاں وہ پہاڑوں کی سختیاں، کہاں وہ پہاڑوں کا اللہ اکبر وجود، کہاں وہ پہاڑوں کا مغرور وجود؟ اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں پہاڑ سے سر ٹکرانے والے کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، لیکن جہاں پہاڑ پگھل جائیں اس وقت ہمارے جسم کا کیا بنے گا؟ ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے جسم کی کیفیت کیا ہوگی؟ مسلمانوں، مسلمان ہو جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس نبی کے کہنے پہ اسلام کو اللہ کا دین مانا، جس نبی کے کہنے پہ آسمان و زمین مانا، وہی نبی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز
نماز میں سستی کرو گے تو اس حصے میں جہنم کے داخل کیے جاؤ گے جس کے اندر پہاڑ پگھلتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ نرم نرم گدوں پر فجر کیوں چھوٹتی ہے؟ زور کی نماز اللہ اکبر مصروفیتوں میں کیوں ترک ہوتی ہے؟ عصر کی نماز دوستوں کی انجمن میں کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ مغرب اور عشاء بچوں کے پیار محبت کے ماحول میں کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ یاد رکھنا، محبت سب سے کرو، پیار سب سے کرو، لیکن دل اگر کسی سے لگانا ہے تو صرف اللہ رسول سے لگاؤ۔ یہ مکار دنیا، یہ فریبی دنیا، اس دنیا نے کس کو دیا کیا ہے جو ہمیں کیا دیں گے؟ لوگ تو یہاں کندھا بھی آج لگانے والے نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا آج سے 50 سال پہلے کوئی مر جاتا تھا تو لوگ پلٹ پلٹ کے کندھا دیتے تھے۔ آج تو لوگ پہلی بات میت میں آتے نہیں، جو آتے ہیں پیچھے پیچھے بڑی بیزاری سے چلتے ہیں، اور اگر کوئی کندھا بھی دیتا ہے ایک بار کندھا دے کر کے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ سوچو مسلمانوں، جو کندھا بھی نہ دے ان کے لیے نمازیں چھوڑ رہے ہو، جو کندھا بھی نہ دے ان کے لیے اللہ کو چھوڑ رکھا ہے، ان کے لیے مذہب اسلام کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ خدا قہار و جبار، وہ خدا رحمان و رحیم جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں پالا، جہاں ماں کھلا نہ سکتی تھی اس اللہ نے کھلایا، جہاں ماں پلا نہ سکتی تھی اس اللہ نے پلایا، جہاں ماں حفاظت نہ کر سکتی تھی اس اللہ نے حفاظت فرمایا۔ سوچو تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور اس کا کرم کتنا ہے، لیکن اللہ اور پھر یاد رکھنا کہ ماں کے پیٹ میں تو پیر بھی پھیل نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے قبر کے پیٹ میں پیر پھیلنے کا بھی انتظام کر رکھا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جتنی راحتیں تھی اس سے زیادہ راحتیں قبر کے پیٹ میں مل سکتی ہے۔ شرط ایک ہی ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو۔ اگر راضی کر لیا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، ورنہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سوچو تو صحیح، دن میں 5 مرتبہ جس سے جہنم پناہ مانگتی ہو، جہاں پہاڑ پگھل جائیں، وہ 2 لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ ایک تو نماز میں سستی کرنے والا،